السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تو آج سے ہم انشاءاللہ تعالی اس کتاب کو نفحۃ الادب، جو کہ ادب کی کتاب ہے، لٹریچر کی کتاب ہے، جو لوگ لٹریچر پڑھنا چاہتے ہیں عربک کا، ان کے لیے کتاب بڑی مفید ہے۔ اور اس میں تعبیرات، محاورے اور مطلب کس طریقے سے اہل زبان جو ہے جملوں کو بناتے ہیں، کس طریقے سے جملے استعمال کرتے ہیں، وہ سب طریقے اس میں ہیں۔ تو یہ مدارس میں اکثر پڑھائی جاتی ہے دوسرے سال کے بچوں کو۔ تو مدارس والوں بچوں کے لیے بھی جو ہے، کیونکہ امتحان کا وقت ہے یہ دارالعلوم اور مدارس میں، تو اس میں بھی اس کا امتحان ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے کہ اس کے روزانہ ایک سبق اس کا میں نکالوں انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے دعا کی بھی درخواست ہے، کیونکہ حالات اب سب جانتے ہیں، وبا عام ہے پورے عالم میں، جس کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے۔ دعا کریں اس کے لیے، اللہ پاک اس کو ختم کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ تو اس کتاب کو جو ہے ہم شروع کریں گے، دعا پڑھیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کتاب جو ہے، اس کو وہ لوگ پڑھیں جو القراءۃ الواضحہ دوم پڑھ چکے ہیں، اور بہتر ہے سوم اگر پڑھ لی ہو تو وہ اور اچھی بات ہے۔ وہ لوگ اس کتاب کو پڑھیں جن کو نحو صرف کا علم ہو، بنیادی نحو صرف کا علم ہو، اور جملے بنانے میں وہ القراءۃ الواضحہ دوم کو پڑھ چکے ہوں، جس سے اچھے خاصے جملے بنانے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کتاب کو شروع کیا جائے، ورنہ آپ اس کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ منہاج العربیہ کے 2 حصے پڑھنے کے بعد، یا القراءۃ الواضحہ کا پہلا حصہ پڑھنے کے بعد اس کتاب کو شروع کریں گے تو نہیں سمجھ پائیں گے۔ گرامر آپ کو پڑھنی پڑے گی، گرامر اس میں استعمال ہوگی۔ تو دعا پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ ربنا یسر لنا ھذا الکتاب ولا تعسرہ وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ ربنا یسر لنا ھذا الکتاب ولا تعسرہ وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ ربنا یسر لنا ھذا الکتاب ولا تعسرہ وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ تو یہ مقدمہ ہے، یہ مقدمہ آپ خود حل کر لیں اسے، جہاں کوئی دشواری ہو تو اسے پوچھ لیں، کیونکہ اس میں وقت زیادہ لگ جائے گا۔ یہ 3 صفحے میں ہے، تو میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا۔ اس میں مصنف رحمہ اللہ نے اپنے تعلق سے بتایا ہے اور اس کتاب کے تعلق سے بتایا ہے۔ تو یہ اگر آپ اس کا ترجمہ کر لیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ کو جو ہے جملے بنانے کی تھوڑی معلومات ہے۔ تو اس میں چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، زیادہ بڑے جملے نہیں ہیں، تو امید کرتا ہوں آپ اس کو حل کر لیں گے۔ اس کتاب نفحۃ الادب اس کا نام ہے۔ نفحہ کہتے ہیں مہک کو، خوشبو کو، اور ادب لٹریچر کو کہتے ہیں، یعنی ادب کی خوشبو، لٹریچر کی خوشبو۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے ادوبہ یأدب ادباً، اور ایک ہوتا ہے ادیبہ یأدب ادباً۔ تو ہم جو ادب پڑھتے ہیں وہ ادوبہ یأدب سے ہوتا ہے، باب کرما سے، یعنی ادیب بننا، ادب میں ادب حاصل کرنا، یعنی جو لٹریچر ہے۔ اور ادیبہ یأدب اس کے معنی ہے وہ ادب جو مینرز جو ہوتے ہیں، مینرز، وہ اس ادب کے معنی میں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے باب فتح سے ہو دوسرا والا، لیکن یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ادوبہ یأدب سے ہی ہے، باب کرما سے، جس سے ادیب آتا ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے۔ نشید الصباحی، صبح کا ترانہ۔ نشید مانے ترانہ، یعنی گیت، صبح کا ترانہ۔ یا رب حمداً و شکراً وہبت لی منک یسراً، جملت بالعلم قلبی وزنت بالحلم لبی، فالحمد للہ ربی۔ یا ربی، اے میرے رب،
یا ربی اے میرے رب، میرے کا ترجمہ کس سے ہو رہا ہے؟ یہاں پر یا تھی با کے بعد جو کہ محذوف ہو گئی، یعنی چھپ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ جو ہے یہ یا شروع میں لیا ہے، اور تاکہ لفظوں میں تھوڑی سی کمی ہو جائے اس لیے وہ یا کو نہیں انہوں نے کہا، کیونکہ یہ زیر جو آ رہا ہے یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہاں پہ یا بھی تھی، ورنہ زیر کیوں آتا؟ یہاں پہ پیش آنا چاہیے تھا. یہاں پہ زیر اسی لیے آ رہا ہے تاکہ وہ اس بات کو بتائے کہ یہاں پہ یا بھی تھی، جو کہ حذف ہو گئی ہے لفظوں کو کم کرنے کے لیے، کیونکہ اس سے کلام فصیح ہو جاتا ہے. کبھی اور قرآن میں جو ہے یا بھی ہٹا دی جاتی ہے، جیسا ربی زدنی علما ہے، اس میں ربی ہے بس، را با اور اس پہ تشدید، یا بھی نہیں ہے شروع میں، جو یہ یا الف زبر یا بھی نہیں ہوتی. تو اصل میں ایسے ہی استعمال ہوتا ہے. یہ یہاں پہ یا ربی اس لیے لیا ہے کیونکہ یہ وزن بٹھانا تھا ان کو اس نشید کا، اس وجہ سے. یا ربی اے میرے رب، حمدن و شکرن، حمدن یعنی احمدو کا حمدن، و اشکرو کا شکرن. احمدو یعنی یہاں پہ فعل محذوف ہے، یہ مفعول مطلق ہے اور یہ بھی مفعول مطلق ہے. تو یہاں پہ یہ علامت تھی، یہاں پہ یا سے جب پکارا انہوں نے پھر حمدن لے کر آئے، تو یہ علامت اس قرینے نے بتا دیا کہ یہاں پہ فعل محذوف ہے، تو اس لیے ہم نے صرف مفعول مطلق لکھ دیا، فعل کو محذوف کر دیا. تو جب کوئی قرینہ پایا جاتا ہے، کوئی علامت ہوتی ہے، تو اس میں فعل کو محذوف کر دیتے ہیں اور اس کا مفعول مطلق ذکر کر دیتے ہیں اس وقت. تو یہاں پہ قرینہ ہے یہ یا، یعنی پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو. تو اس میں جب حمدن کا لفظ آ گیا تو بندہ جو ہے وہ تعریف کرے گا، تو سامنے والا جو ہے وہ اللہ ہی ہے، تو اس کی تعریف کر رہا ہے، تو پھر فعل لانے کی وہاں پہ ضرورت نہیں پڑتی، جس سے شبہ نہیں ہوتا ہے. تو یا ربی اے میرے رب، حمدن میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، احمدو کا حمدن، و شکرن اور آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، و اشکرو کا شکرن، وہب تلی من کا یسرن، آپ نے مجھ کو اپنی جانب سے آسانی بخشی. یسرن آسانی کو کہتے ہیں، اور وہابہ یہابو کے معنی ہے عطا کرنا، دینا. وہب تلی آپ نے مجھ کو عطا کیا، من کا اپنی طرف سے، یسرن آسانی کو. جملتا، جملا یجمل تجمیلا، اس کے معنی ہے جمال بخشنا، خوبصورتی عطا کرنا. جملتا بالعلم قلبی، آپ نے علم کے ذریعے میرے دل کو جمال بخشا، خوبصورتی عطا کی، خوبصورتی بخشی. وزنتا، زانا یزین زینتاً، اس کے معنی زینت بخشنا، رونق بخشنا، آراستہ کرنا. وزنتا بالحلم لبی، اور آپ نے حلم کے ذریعے یعنی پیشنس، بردباری، اور آپ نے بردباری کے ذریعے میری عقل کو، لبن جمع البابن، قرآن میں الباب کا لفظ آیا، اس کے معنی عقل، دماغ، اور آپ نے حلم کے ذریعے، بردباری کے ذریعے میری عقل کو رونق بخشی. فالحمد للہ ربی، تو تمام تعریفیں میرے رب اللہ کے لیے ہیں. یا خالق الاکوانی، یا رازق الانسانی، انت الرجاء العظیم، انت الالہ الکریم، سہل لنا کل صعب، اے کائنات کے پیدا کرنے والے. یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، تو جب یا آ جائے یعنی منادہ ہو، مضاف مضاف الیہ، تو مضاف پر زبر آتا ہے. یا خالق الاکوانی کی جگہ کیا کہا؟ یا خالق الاکوانی. تو جب مضاف مضاف الیہ ہوں گے اور منادہ ہوں گے، یعنی یا کے بعد آ رہے ہوں گے، یعنی اس چیز کو، اس کو پکارا جا رہا ہے، وہ مضاف مضاف الیہ ہوں تو مضاف پر زبر آتا ہے. یا خالق الاکوانی، اے کائنات کے پیدا کرنے والے. تو اکوان کونن کی جمع، اس کے معنی کائنات. یا رازق الانسانی، اے انسان کو رزق دینے والے. انت الرجاء العظیم، آپ بڑی امید ہیں، یعنی آپ بڑی امید کا سہارا ہیں. تو دیکھیے رجاؤن جو ہے یہ مصدر ہے، رجا یرجو رجاءً، جیسے دعا یدعو دعاءً. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو مصدر ہوتا ہے وہ اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے،
جیسے خلقن کا لفظ ہے، یہ مصدر ہے، خلق یخلق سے خلقن، یہ مصدر ہے، اس کے معنی ہے پیدا کرنا، لیکن یہ کبھی کبھار مخلوق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جو کہ اس میں مفعول ہے، مخلوق۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں خدمت خلق، خدمت خلق یعنی مخلوق کی خدمت، تو خلق کے معنی کیا ہوگا؟ مخلوق۔ تو ویسے ہی رجا سے مراد ہے مرجو، یعنی جس سے امید کی گئی ہو، اس کے معنی ہے امید کرنا، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ انتر رجاء العظیم، آپ سے بڑی امیدیں ہیں، یعنی آپ سے بڑی امیدیں کی گئی ہیں، آپ بڑی امیدوں کا سہارا ہیں، تو مرجو کے معنی میں ہے۔ انت الالہ الکریم، آپ مہربان معبود ہیں، کریم معنی مہربان، آپ مہربان معبود ہیں، آپ سخی معبود ہیں، کریم کے معنی سخی بھی ہیں۔ سہل، سہل یسہل، تسہیلاً معنی آسان کرنا، اور سہول یسہل سہولتاً، سہولتاً اس کے معنی آسان ہونا۔ سہل لنا کل صعب، آسان کر دیجئے ہمارے لیے ہر مشکل کو۔ یا فالق الاصباح، یا مالک الارواح، یا رافعا للسماء، یا مسطیا النعماء، فی کل شرق، فی کل شرق و غرب، اے صبح کو نکالنے والے۔ فلقہ یفلق، اس کے معنی ہے بیچ میں سے چیرنا، اور اصباح کہتے ہیں صبح کی روشنی کو، یعنی صبح کی روشنی کو بیچ میں سے چیرنے والے ہیں، کیونکہ صبح جو ہے وہ اندھیروں کو پھاڑتی ہوئی نکلتی ہے، ایک آسمان میں ایک لائن آتی ہے، ایک بدلی آتی ہے، اس کے بعد صبح آتی ہے، تو اس لیے کہا یا فالق الاصباح، ہے صبح کو نکالنے والے، تو اللہ پاک نکالتے ہیں صبح کو، تو یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے اے صبح کو نکالنے والے۔ یا مالک الارواح، ارواح روحن کی جمع ہے، اس کے معنی ہے روح، یہاں مراد ہے جان، اے جانوں کے مالک، یعنی جو جان ہے اس کے مالک۔ یا رافعا للسماء، اے آسمان کو بلند کرنے والے، تو یہاں پہ ایسے استعمال کریں گے جب اسے کہتے ہیں مشابہ مضاف، یہ مضاف تو نہیں ہے لیکن مضاف کی طرح ہے، تو اس پہ بھی زبر آتا ہے، تو یہاں بھی زبر آ رہا ہے، منادہ جب مشابہ مضاف ہو تو بھی اس پہ زبر آتا ہے۔ یا رافعا للسماء، اے آسمان کو بلند کرنے والے۔ یا مسطی النعماء، اے نعمتوں کو عطا کرنے والے، یعنی اے نعمتوں کو نوازنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ نعمتوں کو نوازتے ہیں، لوگوں کو نوازتے ہیں نعمتوں سے، تو اس سے مزدی اسدہ یستی سے ہے، اس کے معنی نوازنا، عطا کرنا، اے نعمتوں کو نوازنے والے، ہر مشرق میں اور ہر مغرب میں، شرق مشرق کے معنی میں ہے اور غرب مغرب کے معنی میں ہے، ہر مشرق اور مغرب میں، یعنی اب ہر مشرق اور مغرب میں کیا کرتے ہیں؟ اپنی نعمتوں کو نوازتے ہیں۔ اجعل نہاری سعیدا وکل سعی حمیدا، وسن بفضلک نفسی من کل ذنب ورجس، وابقی اہلی وصحبی۔ اجعل بنا دیجئے، نہاری میرے دن کو، سعیداً خوشنما، خوشنما، اجعل نہاری سعیداً میرے دن کو خوشنما بنا دیجئے، وکل سعی حمیداً، سعیون کے معنی کوشش، اور سعی میری کوشش، اور میری ہر کوشش کو قابل تعریف بنا دیجئے۔ تو یہ اجعل ہی یہاں پہ داخل ہو رہا ہے کیونکہ واو آ رہا ہے، واو سے پہلے اجعل پہ عطف ہو رہا ہے، اس کا یعنی جوڑ رہا ہے اجعل کو واو کے بعد والے جملے سے۔ وسن بفضلک نفسی، سان یسون سے سن فعل امر ہے، جیسے قال یقول سے قل، کان یکون سے کن، تو اسی طریقے سے سان یسون سے سن، اس کے معنی حفاظت کیجئے، اور حفاظت کیجئے اپنی مہربانی سے میری جان کی، ہر گناہ سے اور ہر گندگی سے، رجسن گندگی اور ذنبن معنی گناہ، ہر گناہ اور گندگی سے
میری جان کی اپنی مہربانی سے حفاظت کیجیے۔ وَأَبْقِي، ابقا یبقی ابقاءً اس کے معنی ہے باقی رکھنا، اور باقی رکھیے میرے گھر والوں کو، اہلی، اہل معنی گھر والے، اور باقی رکھیے میرے گھر والوں کو، وصحبی اور میرے ساتھیوں کو، میرے دوستوں کو۔ صحبن یہ صاحبن کی جمع ہے، اور صحابیون کی جمع بھی آتی ہے صحبن، اس کی ایک جمع اصحابن بھی آتی ہے، تو یہ جمع ہے صحبی، یا جو ہے متکلم کی ہے۔ یا ربی ھذا رجائی فی مصباحی و مسائی، اجب الہی دعائی یا واسع الآلائی، فانت عونی و حسبی۔ اے میرے رب، یہ میری درخواست ہے، رجائی میری امید ہے، یعنی میری درخواست ہے، میری درخواست ہے، رجائی میری درخواست ہے۔ فی مصباحی و مسائی، میری صبح میں اور میری شام میں، میری صبح اور میری شام میں کیا ہے؟ یہ میری آپ سے درخواست ہے۔ عجب قبول کیجئے، الہی اے میرے معبود، قبول کیجئے میرے الہ، میرے پروردگار، میری دعا کو، میری دعا کو میرے پروردگار قبول کیجئے۔ عجب یعنی جواب دیجئے، قبول کیجئے۔ یا واسع الآلائی، آلاء، آلاء یہ علیون کی جمع ہے، اس کے معنی بھی نعمت ہے، نعمت کے معنی میں ہے یہ بھی، علیون جمع آلاء، اس کے معنی بھی نعمت ہے۔ اے بڑی نعمتوں والے، واسع الآلائی یعنی بڑی نعمتوں والے، نعمتوں کے کشادہ کرنے والے، یعنی بڑی نعمتوں والے، بہت سی نعمتوں والے۔ فَأَنْتَ عَوْنِي وَحَسْبِي، اس لیے کہ آپ، فا کا ترجمہ اس لیے کہ، کیونکہ آپ میرے مددگار ہیں اور میرے کفایت کرنے والے ہیں، یعنی مجھ کو کافی ہیں۔ حسب کے معنی ہوتے ہیں کافی ہونا، جیسے قرآن میں آتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم کو اللہ تعالیٰ کافی ہے، حسبنا اللہ، اور بہترین و نعم الوکیل کا ترجمہ بھی ذہن میں نہیں ہے، حسبنا اللہ، اللہ ہم کو کافی ہے۔ یہیں اکتفا کرتے ہیں، اس کے بعد اگلا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سلسلہ روزانہ ایک ویڈیو دینے کا سلسلہ، اس کی کوشش کروں گا میں، آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔